بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے بارے میں بیان ہے کہ حج اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ جو آدمی حج کرتا ہے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ کے گھر تعمیر کرایا اللہ پاک نے، تو فرمایا کہ اے ابراہیم اعلان کر دو لوگوں کو حج کی کہ حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری آواز اتنا دور کیسے جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام آواز دینا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو انہوں نے آواز دی اور جتنے بھی روحوں نے لبیک کہا کہ اللہ لبیک لبیک، تو حج ضرور کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ آواز دو گے تو لوگ پیدل اور اونٹوں کے اوپر حج کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ جو انسان حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک اگر راستے میں اس کی موت ہو گئی تو بغیر حساب کتاب و جنت میں داخل ہوگا اور شہید ہو گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر ایک آدمی حج کرتا ہے، اس کی ترغیب دینے والا جو اس کو ترغیب دیتا ہے حج کے لیے، تو اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ حج بدل میں اگر کوئی حج کرتا ہے تو ایک حاجی کی وجہ سے 4 آدمی کا حج ہو جاتا ہے۔ ایک اس کا جو ترغیب دینے والا اس کا بھی حج ہوتا ہے، جو آدمی پیسے خرچ کرتا ہے اس کا بھی حج ہوتا ہے، جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، اور جو جس کے بدلے میں حج کیا کرایا جا رہا ہے اس کا بھی حج ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کے وجہ سے 4 حاجی بن جاتے ہیں۔ تو کس قدر اللہ کا احسان ہے اور کرم ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے دیر مت کرو، جلدی سے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم حج یا عمرہ نہیں کر سکو، کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یا پیسے اس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب حج کا ارادہ کرو تو فوراً جلدی کرو۔ اور جس آدمی کے پاس حج کرنے کی قوت ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، صحت بھی دیا، اور اگر وہ حج نہ کرے تو فرمایا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرنے کا خطرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بہت اہم حکم ہے حج کرنا، اور حج کریں، عمرہ کریں۔ جو آدمی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معافی ہو جاتی ہے۔ حج کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس آ جائے تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلا جو لوگ اس کو ملاقات کے لیے جائے اور وہاں ہی راستہ میں ان سے دعا کرا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ بھی جلدی حاجی کے پاس راستہ میں گھر میں گھسنے سے پہلے دعا کرا لو۔ تو بھی کوشش کرو کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو حج کر لیں۔ حاجی جو پیسے خرچہ کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو بہت جلد اس کے پیسے اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، اس نیت سے جائے کہ ہم نے حج کرنا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ جائیں تو یہ سوچے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں ہر حال میں حج کرنے کے لیے نیت کرنا چاہیے۔ جو اسلام کے جو 5 رکن بتایا گیا اس میں سب سے اہم حکم یہ حج کرنا ہے۔ اور حاجی ایسی گھر میں لوٹتا ہے جیسے بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ حج کرنے میں دیری نہ کریں اور نیت کر کے حج پہ چلا جائے۔ اللہ پاک سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔